السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ، جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر دوست احباب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ کیسے پڑھیں۔ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھنا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچے گا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب بخشنا، یہ آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قبر پر جانا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے، لیکن قبرستان جانا چاہیے۔ وہاں پر قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو اپنی موت، قبر اور آخرت یاد آتی ہے، تو اس لیے مرحومین کی قبر پر جائیں اور وہاں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، اور اس سے آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی، قبر بھی یاد آئے گی اور آخرت بھی یاد آئے گی۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر جائیں، ایک بات اور بھی یاد کر لیں کہ ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے رشتہ دار عزیز کی قبر تک پہنچنے کے لیے اگر راستہ موجود ہے، یعنی قبرستان میں جو قبریں ہوتی ہیں ان کے درمیان اگر کوئی راستہ موجود ہے آپ کے عزیز کی قبر تک پہنچنے کے لیے، تب تو آپ اپنے عزیز کی قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر راستہ نہیں بنا ہوا، اب آپ کو قبروں کو روند کر یا قبروں کو پھلانگ کر اپنے رشتہ دار عزیز کی قبر پر پہنچنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، مناسب نہیں ہے۔ قبروں کی بے حرمتی کرنا یہ درست نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ جب بھی قبرستان میں جائیں، اگر راستہ ہو عزیز کی قبر تک پہنچنے کا، تب تو آپ قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر قبرستان کے باہر رہ کر، موجود رہ کر، وہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سمجھیے گا کہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں پہنچے، جو بھی آپ کو قرآن پاک کا حصہ یاد ہے وہ تلاوت کر لیں، یا پھر قرآن پاک کی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ تلاوت کر لیں۔ تلاوت کرنے کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، جو کچھ بھی میں نے تلاوت کیا ہے قرآن پاک کا حصہ، یا جو کچھ بھی میں نے ذکر و اذکار کیا ہے، اس کا ثواب ان تمام قبرستان والوں کو، اور خاص طور پر جو میرے عزیز رشتہ دار اس قبرستان میں مدفون ہیں، ان کی روح کو بخشتا ہوں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، دل میں ارادہ کر لیں۔ اگر اس طرح نہیں تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو قرآن پاک کا کوئی حصہ زیادہ یاد نہیں ہے یا پھر زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے 2 مرتبہ پڑھی، اس نے 2/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھ لی، اسے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، تو آپ کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ جو ثواب آپ کے پاس موجود ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب زبان سے دعا کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے تیری رضا کے لیے، اس کا ثواب میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، اس کا ثواب میں اپنے تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جو اس قبرستان میں مدفون ہیں، ان تمام کی روح کو بخشتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ یہ ایک طریقہ ہے آسان سا، اس کے بعد ختم، بس دعا ہو گئی۔ یہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے، یہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جو حصہ یا جو چیز آپ کو قرآن پاک کے حصے میں سے کچھ یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں، یا پھر سورۃ اخلاص یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، درود شریف پڑھ کر بھی ان کی روح کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دل میں ارادہ کر لیں گے، تب بھی ان کی روح کو وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر اس طرح نہیں، زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے یہ کلمات کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب میں تمام قبرستان والوں کو، اور خاص طور پر جو میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس قبرستان میں مدفون ہیں، ان کی روح کو بخشتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ یہ آسان سا طریقہ ہے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا۔
امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔